इस मामले में लोग उन्हें तनकीद का निशाना बना रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कौन सी अनोखी बात हो गई कि इस पे एतराज़ किया जाए। लेकिन अब एक सोशल मीडिया पर जंग छिड़ गई है और इस जंग में कुछ इनके हामी हैं और कुछ इनके मुखालिफ हैं। किन की बात हो रही है? ये बात हो रही है एक अदाकारा सरवत गिलानी की, जिनके यहाँ तीसरे बच्चे की पैदाइश मुतवक्को है। कोई अनोखी बात नहीं है। जब इनके बच्चे की पैदाइश मुतवक्को है तो लाखों बच्चों की पैदाइश मुतवक्को होगी। लेकिन बात इसलिए अहम हो गई है कि इन्होंने एक मैगज़ीन के लिए फ़ोटो शूट करवाया है। और फ़ोटो शूट किस हाल में करवाया है? इन्होंने बाकायदा हाथ रख के अपनी बॉडी की साइज़ को वाज़ा करने की कोशिश की है, जो इंतहाई बेहुदा और मज़हक का खेज़ है। लेकिन न्यूज़ में आने के लिए और अपने आप को दूसरों से नुमाया करने के लिए और अहम साबित करने के लिए जो ये अदाकाराएँ करती हैं, बाज़ दफ़ा ये किसी तरह भी मुनासिब नहीं होता। अब जो ये अपनी प्रेगनेंसी को वाज़े करने के लिए जिस तरह के शूट करवा रही हैं, वो तस्वीर इनकी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। और वायरल इसलिए हुई हैं कि इन पे लोग बात कर रहे हैं, कुछ इनको तनकीद कर रहे हैं और कुछ इनको सराह भी रहे हैं। अच्छा, लोग भी अजीब अजीब गुफ्तगू करते हैं। किसी ने इनसे कहा है कि कौन सी अनोखी बात हो गई, किसी ने इनको खूब आड़े हाथों लिया है और किसी ने ये भी लिखा है कि भाई आप अपने पेट के साथ फ़ोटो शूट क्यों कर रही हैं? पेट तो सबका होता है और कुछ और दिखाने को नहीं रह गया क्या? यही रह गया था। और उन्होंने जो इन पे तनकीद कर रहे हैं सरवत गिलानी पे, उन्होंने इनको इंतहाई बेशर्म भी कहा है कि आप इंतहाई बेशर्म हैं, इसलिए आपने इस तरह की हरकत की है। लेकिन कुछ लोग इनको ये कह रहे हैं, जिनमें एक टीवी एंकर है अफसा कोमल, उन्होंने सरवत गिलानी की हिमायत की है और उनको कहा है कि इस प्रेगनेंसी को बेशर्मी से जोड़ने की क्या ज़रूरत है। आप सबको पता नहीं है कि आप इस दुनिया में कैसे आए थे? ये तो सबको पता है कि वो इस दुनिया में कैसे आए थे, लेकिन मोहतरमा उनकी माँ ने उनके आने से पहले इस तरह की बेहयाई या बेशर्मी वाले काम नहीं किए थे। अच्छा, बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो तनकीद कर रहे हैं सरवत गिलानी के इस फ़ोटो शूट पर, वो कह रहे हैं कि आपको तो ये सब कुछ छुपाना चाहिए, लेकिन आप जो है ये बेहूदगी कर रही हैं। पाकिस्तान के मर्द हजरात का वज़ू ना टूट जाए, ये भी कहा गया है इनको। और किसी ने कहा है कि भाई उसका पेट है, उसकी मर्ज़ी, उसका बच्चा है, उसकी मर्ज़ी, ये सब कहा है। अब लोग इस पे कमेंट्स कर रहे हैं और ये मर्ज़ी और माँ और बच्चा और प्रेगनेंसी, इस पे बात हो रही है। और कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आप ने ये जो सूरत हाल सरवत गिलानी पे तारी है, इसको खूबसूरती आप लोग नहीं समझते तो ना समझें। अगर आप इसको छुपाने की बात करते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन इससे एक बहस छिड़ गई है। बात यह है कि ये जो सरवत गिलानी काम कर रही हैं, एक तो इनकी प्रेगनेंसी, दूसरे इनका फ़ोटोशूट, तीसरे इनका वो अंदाज़, ये तीनों भी किसी तरह भी महज़िब माशरे के लिए या पाकिस्तानी माशरे के लिए या एक इस्लामिक माशरे के लिए मुनासिब नहीं है। उन्होंने जो ये सब कुछ फ़ोटो शूट करके दिखाया, उनका काम अदाकारी है, फ़ोटोशूट है, मॉडलिंग है, लेकिन दुनिया को ये बताना नहीं है कि आप कितने बेहया, बेशर्म हैं और बेहिजाब हैं। ये टॉपिक मेरे लिए इतना अहम नहीं था, लेकिन मुझे एक बात याद आ गई, वो थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की। बेनज़ीर भुट्टो ने जब वो वज़ीर आज़म थी, इस दौरान उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया और उसके साथ जो मीटिंग में, उस वक्त बच्चे को जन्म देने से पहले तक मीटिंग में लोग मौजूद थे, उसमें थे जावेद जब्बार जो सेनेटर रहे हैं, बहुत मशहूर शख्सियत रहे हैं पाकिस्तान के, वो थे। उन्होंने कहा कि ये जब बेनज़ीर भुट्टो एक बच्चे को जन्म देने गईं यहाँ से उठ के, उस वक्त तक हमें मालूम नहीं था कि इनके साथ क्या सूरत हाल है, कि इनके यहाँ एक
بچہ آنے والا ہے، یہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں اس شخصیت نے کہی۔ اور اس کے علاوہ عابدہ حسین بھی تھیں اس وقت کی سیاستدان، انہوں نے بھی باقاعدہ ان لوگوں نے BBC سے بات کی تھی، اور عرب نیوز میں اس کی بہت بڑی خبر آئی تھی کہ بے نظیر بھٹو نے وزارت عظمیٰ میں ہوتے ہوئے اتنی مصروفیت کے باوجود ایک بچے کو جنم دیا اور کسی کو خبر نہ ہوئی کانوں کان۔ اس سے کچھ عرصے وقت تک بچے کو جنم دینے سے کچھ عرصے وقت تک وہ میٹنگ میں موجود تھیں جہاں جاوید جبار بھی تھے، اور انہوں نے بھی BBC سے بات کر کے یہ بات کہی تھی کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوا کہ یہ جو خاتون ہمارے ساتھ بیٹھ کے اتنی اہم میٹنگ میں بات چیت کر رہی ہیں، یہ کچھ دیر کے بعد جا کے ایک ہاسپٹل میں بچے کو جنم دینے والی ہیں۔ یہ بے نظیر بھٹو نے چھپایا اس کو، حالانکہ ہماری سوسائٹی میں یہ ایک عجیب سی صورتحال ہے کہ جب کسی کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کے کچھ عرصے بعد ہی سے لوگوں کی، خاص طور پہ عورتوں کی، لڑکیوں کے پیٹ پہ، عورتوں کے پیٹ پہ، ان کی باڈی پہ نظر رہنے لگتی ہے، اور بڑے عجیب، جو لوگ سمجھتے ہیں بہت عجیب سا محسوس کرتے ہیں۔ تو بے نظیر بھٹو نے اس طرح کی اپنی ڈریسنگ کی، وہ ایک کوٹ پہنا کرتی تھی، وہ ایک دوپٹہ اوڑھا کرتی تھی، وہ اجرک لیا کرتی تھی، وہ شال لیا کرتی تھی، وہ چادر لیا کرتی تھی، وہ جس جیسا دیس ویسا بھیس، جیسی ضرورت ویسا پردہ وہ کر لیا کرتی تھیں، اور انہوں نے مکمل اپنی باڈی کو، حالانکہ جسمانی طور پر وہ بہت پتلی دبلی تھیں، انہوں نے مکمل طور پر اپنی باڈی کو ملفوف رکھا، چھپائے ہوئے رکھا، اور کسی کو کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ یہاں تک کہ وہ جو لوگ تھے، جاوید جبار نے یہ بھی کہا تھا BBC کو، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہم کوئی نئے لوگ نہیں تھے، ہم ان کے ساتھ بہت عرصے سے بات کر رہے تھے، بات چیت، اور ہم ان کے ساتھ طویل عرصے سے کام کر رہے تھے، پھر بھی ہمیں کچھ اندازہ نہیں ہوا، نہ وہ کبھی تھکی ہوئی لگتی تھی، نہ وہ کبھی کراہتی تھی، نہ وہ کبھی پریشان ہوتی تھی، اور اس طرح۔ تو جب یہ ثروت گیلانی نے اپنا تماشا شروع کیا، اپنے پیٹ کی نمائش کی فوٹو شوٹ کے ذریعے، اور دنیا اس پہ بات کر رہی ہے، تو مجھے وہ عظیم خاتون بے نظیر بھٹو یاد آ گئی کہ جنہوں نے کسی کو کچھ پتہ نہیں چلنے دیا تھا کہ ان کے ہاں کیا ہونے والا ہے، اور انہوں نے تقریباً تمام بچوں کو، 3 بچوں کو انہوں نے جنم دیا، انہوں نے یہی صورتحال رکھی، اور ہمیشہ اس معاملے میں دوسروں کو ڈوج دیا، کوئی بھی نہیں سمجھ سکا کہ ان کی کیا حالت ہے اس وقت، حالانکہ وہ جلسے جلوسوں میں، کیبنٹ میٹنگز میں، جلسہ عام میں، اور مختلف تقاریب میں ہر وقت وہ رواں دواں رہتی تھی، ہر وقت وہ بیزی رہتی تھی، لیکن انہوں نے کچھ معلوم نہیں ہونے دیا کسی کو۔ اچھا، ایک نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم ہے جیسنڈا آرڈن، ان کا یہ ہے کہ انہوں نے بھی اپنی وزارت عظمیٰ کے دوران ایک بچے کو جنم دیا، اور انہوں نے باقاعدہ پریگننسی کا اعلان کیا اپنے فیس بک پر، اور اپنے سوشل میڈیا پر انہوں نے اپنی تصاویر شیئر کی، اور وہ اسی حلیے میں وہ میٹنگ میں آ جاتی تھیں، باقاعدہ کھڑے ہو کے خطاب کرتی تھیں، اور وہ سب نظر آتا تھا، سب دیکھتے تھے، اور انہوں نے اس کو باقاعدہ سیلیبریٹ کیا، لوگوں کو شامل کیا کہ ہمارے ہاں ایک بیبی آنے والا ہے، اور یہ اور وہ، یہ دونوں وزیر اعظم تھی، دونوں نے اپنے وزارت عظمیٰ کے دوران بچے کو جنم دیا، ماں بنی، لیکن انہوں نے، بے نظیر بھٹو نے جس طرح اپنے آپ کو رکھا، بڑی خوبیاں تھیں ان خاتون میں، اسی لیے تو یہ شہید کا درجہ پا کر دنیا سے چلی گئیں۔ رہتی دنیا تک کوئی نہ کوئی بات ان کی ہوتی رہے گی، لوگ ان کو بھولیں گے نہیں۔ بے نظیر بھٹو کا سراپا ہی، جو ان کا اسٹائل تھا، مخصوص دوپٹہ سر پہ رکھنے کا، وہی ایک ناقابل فراموش طریقہ کار ہے۔ ثروت گیلانی نے جب یہ فوٹو شوٹ کیا تو مجھے وہ خاتون یاد آ گئی، وہ واقعی بہت عظیم خاتون تھی، اور وہ اسی عظمت اور مرتبے کے ساتھ رہیں، اور یہ جو کیا انہوں نے، ثروت گیلانی نے، کوئی انوکھی نئی بات نہیں تھی۔ بہت سی کام کرنے والی محنت کش مزدور عورتیں کھیتوں میں دیکھا ہے میں نے، اسی پریگننسی کے ساتھ جو ان کے ہاں ولادت ہونے والی ہے اور وہ کام کر رہی ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ تو گاؤں دیہات میں یہ بھی ہوا کہ کھیتوں میں کام کرتے کرتے بچے کو جنم دے دیا، ایسی خبریں بھی آئی ہیں، اور میں نے یہ صورتحال دیکھی بھی ہے سندھ کے گاؤں میں۔ تو لیکن پھر بھی وہاں کوئی کسی پر نظر نہیں رکھتا، اور نہ کوئی کسی کو اس طرح، وہ اپنے کام میں مصروف رہتی ہیں، لیکن اس طرح سے اوپر نیچے ہاتھ رکھ کے کسی کو تماشا دکھانے کے لیے دنیا کو کہ دیکھو کوئی خاص بات ہوگی، کوئی خاص بات نہیں ہوئی محترمہ، آپ کا خاص کام وہ ہے،
آپ کی خاص خوبی وہ ہے، آپ میں خاص بات وہ ہے جو آپ کام کرتی ہیں، یہ وہ کام ہے جو ہر عورت کرتی ہے، لیکن کوئی اس طرح تماشا نہیں بناتی ہے جس طرح آپ نے تماشا بنا لیا اور پھر یہ لوگوں کا یہ پوچھنا کہ اس کا پیٹ اس کی مرضی. جی نہیں، آپ کا پیٹ آپ کی مرضی آپ کی چار دیواری کے اندر ہے، آپ کے گھر کے اندر ہے. گھر سے اگر آپ باہر نکل گئی تو آپ خدارا اس اقدار کو ملحوظ خاطر رکھیے کہ جس معاشرے میں آپ موجود ہیں. میں ہوں فرزانہ روحی اسلم. اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ایک تعلق بندھا رہے.